فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ کاشانۂ بصیرت کے معزز سامعین کے لیے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے میزان الحکمت جلد 6، اور علم کی ہیڈنگ سے ہم یہ کتاب پہ ابھی میرا بیان جاری ہے۔ پیج نمبر 796 میں پڑھوں گی، اور خوشی کی بات یہ ہے، آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ کتاب کے پورے پیجز جو ہیں وہ ہے 848، اور ہم پیج نمبر 796 پر پہنچ گئے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو میرا پڑھنا اور مجھے آپ کا سننا سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک ضرور پہنچے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 796 میں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ابلیس، فرعون، نمرود کے بعد اور آپ معصومین کے ناموں کو غصب کرنے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ فرمایا علماء، اگر وہ بگڑ جائیں جو باطل کو ظاہر کرتے ہیں اور حق و حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ بحر الانوار جلد 2 پیج نمبر 89۔ حدیث کا نمبر ہے 2902۔ علماء سو، سین واو پیش اور حمزہ۔ علماء سو بریکٹ میں لکھا ہے برے علماء کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے مستضعف شیعوں کے لیے امام حسین اور اصحاب حسین کے سلسلے میں یزید ملعون کے لشکر سے زیادہ بدترین ہیں، کیونکہ لشکر یزید لعنت اللہ علیہ نے تو ان سے جانوں اور مالوں کو لوٹا تھا، جبکہ علماء سو ہمارے کمزور شیعوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈال کر انہیں کمزور کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 88۔ ہماری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو ہم سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہم تک پہنچنے والے راستوں میں بیٹھ کر راہزنی کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو ہمارے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، ہمارے مخالفوں کو ہمارے القاب سے نوازتے ہیں، ان پر صلوات بھیجتے ہیں حالانکہ وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ پیج نمبر 797 ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 89۔ اے علماء سو، تم پر اللہ کی پھٹکار، اجرت لے کر علم کو ظاہر کرتے ہو۔ قریب ہے کہ عمل کا مالک اللہ تم سے عمل کا مطالبہ کرے، اور قریب ہے کہ تم اس وسیع و عریض دنیا سے نکل کر قبر کی تاریکی اور تنگی میں جا پہنچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 29، پیج نمبر 39 اور صفحہ نمبر 109، جلد نمبر 71 پیج نمبر 175، جلد 73 پیج نمبر 16۔ میری امت کے علماء سو پر اللہ کی پھٹکار۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال، حدیث 29038 حدیث کی ہیڈنگ ہے، نمبر ہے 2903۔ یہ ہیڈنگ ہے، یہ لوگ کیوں کر اہل علم ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص کیوں کر اہل علم ہو سکتا ہے جو اپنے رزق پر راضی نہیں اور اپنی قدرت و منزلت کو کوئی وقت نہیں دیتا، حالانکہ اسے علم ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم و قدرت کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 39۔ یہ طرح میٹا لکھا ہے تو یہ پیج نمبر 39۔ وہ شخص کیوں کر اہل علم ہو سکتا ہے جو اللہ کو اس کی قضا کے بارے میں متہم کرے اور جو چیز اسے ملتی ہے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بحار جلد 2 پیج نمبر 39۔ پیج نمبر 798 ہے، وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کے نزدیک آخرت کی نسبت دنیا قابل ترجیح ہے۔ وہ دنیا پر گرا پڑتا ہے اور جو چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔
اور جو چیز اسے فائدہ پہنچاتی ہے نزدیک اسی سے زیادہ محبوب ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 39۔ وہ شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جو باتوں کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو بتا سکے، اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ ان پر عمل کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 39۔ وہ شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جس کا راستہ تو آخرت کی طرف ہے لیکن اپنا رخ دنیا کی طرف کیے ہوئے ہے۔ جو چیز اس کے لیے مضر ہے وہ اس کو محبوب تر ہے اس چیز سے جو اس کے لیے مفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحار الانوار جلد 73 پیج نمبر 16، جلد 71 پیج نمبر 175، جلد 2 پیج نمبر 109۔ حدیث کا نمبر ہے 2904۔ جو علم میں ترقی کرے لیکن ہدایت میں نہیں۔ جو شخص علم میں تو ترقی کرتا جائے لیکن ہدایت میں ترقی نہ کرے وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 37، تنبیہ الخواطر پیج نمبر 275۔ صفحہ نمبر 799 ہے۔ جو شخص علم میں ترقی کرتا جائے لیکن دنیا کے بارے میں اس کے زہد میں پیش رفت نہ ہو تو وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 37، کنز العمال حدیث نمبر 29016۔ جو دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے علم عطا کرے اگر دنیا سے اس کی محبت بڑھتی جائے تو وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب بڑھتا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 36، صفحہ نمبر 110، جلد نمبر 75، صفحہ نمبر 380۔ جو اللہ کی طرف علم کے اعتبار سے بڑھتا جائے دنیا کی محبت اس میں ترقی کرتی جائے تو وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اس پر اللہ کا غضب بڑھتا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 73 پیج نمبر 124۔ حدیث کا نمبر ہے 2905۔ علماء اور بادشاہوں کا میل جول۔ فقہا رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک وہ دنیا داری میں نہ پڑیں اور بادشاہوں صاحب اقتدار کی پیروی نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے لگ جائیں تو ان سے بچ کر رہو۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال حدیث نمبر 28953۔ فقہا رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک وہ فقہا پیج نمبر 800 ہے۔ فقہا رسولوں کے امین ہوتے ہیں۔ اب یہ پیج نمبر 800 ہے تو پھر ٹوٹل جو پیج ہیں وہ ہے 848۔ تو کتاب تقریباً اللہ کے حکم سے اختتام تک پہنچ رہی ہے۔ جلد کی جو میں جلد پڑھ رہی ہوں۔ فقہا رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک دنیا داری میں نہ پڑھیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا داری میں پڑھنے سے کیا مطلب؟ فرمایا صاحبان اقتدار کا اتباع۔ اگر وہ لوگ ایسا کرنے لگ جائیں تو تم اپنے دین کے بارے میں ان سے بچ کر رہو۔ حضرت رسول اکرم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 36، صفحہ نمبر 110۔ علماء رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک وہ صاحبان اقتدار سے میل جول نہ رکھیں اور دنیاوی دھندوں میں نہ پڑ جائیں۔ جب وہ ان سے میل جول شروع کر دیں اور دنیا کے دھندوں میں پڑ جائیں تو وہ رسولوں سے خیانت کے مرتکب ہوں گے، لہٰذا ان سے بچ کر رہنا۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال حدیث نمبر 28952۔ ملعون ہے وہ عالم جو ظالم و جابر حکمران کی اس کے ظلم و جور میں معاونت کے لیے پیشوائی کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 75 پیج نمبر 381۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو۔ باب علم میں خیانت نیز باب علماء اللہ کے امین ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2906۔ طبیب جو دوسروں کا علاج کرتا ہے لیکن خود بیمار ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے، لہذا جب دیکھو کہ طبیب بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اس سے بچ جاؤ، سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 801 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 107، جلد 73 پیج نمبر 140۔ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کر رہا ہے تو اپنے معاملے میں اس سے بچ کر رہو، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 107۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو۔ طب باب اپنی طبابت انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2907 اور ہیڈنگ ہے علم کیا ہے۔
علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان تک محدود ہوتا ہے، وہ اولاد آدم پر حجت ہوتا ہے، دوسرا دل میں ہوتا ہے، وہ فائدہ مند علم ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 28,667 28,946، الترغیب والترہیب جلد اول صفحہ نمبر 103، جو علم خواہشات پر غالب آ جائے وہی فائدہ مند علم ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات الانوار پیج نمبر 85۔ علم سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ وہ نور ہے جو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، علم اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل میں حقیقت عبودیت پیدا کرو، علم کو عمل میں لا کر حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سمجھنے کی درخواست کرو، وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 225۔ مکمل حدیث اسی کتاب کے باب حصول علم کے لیے ایک جامع حدیث کے عنوان کے تحت ملاحظہ ہو۔ حضرت خضر نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں یہ بھی تھی کہ اپنے دل کو تقوی شعار بناؤ، علم کو حاصل کر لو گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث نمبر 44,176، جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے، جو بینا ہو جاتا ہے وہ بافہم ہو جاتا ہے، جو بافہم ہوتا ہے اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ حکمت 208۔ پیغمبر خدا کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی طب و حکمت کے لیے چکر لگا رہا ہو، پیج نمبر 803 ہے۔ دوا کے لیے غفلت زدہ حیرانی و پریشانی کے مارے ہوئے کی کھوج میں لگا رہتا ہے، مگر لوگوں نے نہ تو حکمت کی تنویروں سے ضیاء و نور کو حاصل کیا اور نہ ہی علوم درخشاں کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے، وہ اس معاملے میں چرنے والے حیوانوں اور سخت پتھروں کے مانند ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 188 نہیں بلکہ 108 ہے۔ اس میں اصل میں فوٹو کاپی میں کہیں کہیں بہت ہلکا سا پرنٹ ہے تو پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، پروردگار مجھے معاف کرے اگر میں نے کہیں غلطی کی ہے، اور آپ لوگ بھی درگزر کیجیے گا۔ قرآن پاک کی تعریف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سرابی اور فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ 198۔ علم تمہاری رہنمائی اس بات کی طرف کرتا ہے جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور زہد تمہارے لیے وہاں تک پہنچنے کی راہیں آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، علم کیا ہے؟ فرمایا، خاموشی سے سننا۔ اس نے کہا، پھر فرمایا، خوب غور سے سننا۔ اس نے کہا، پھر فرمایا، اسے یاد کرنا۔ کہا، پھر فرمایا، اس پر عمل کرنا۔ پھر فرمایا، اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی جلد اول پیج نمبر 48۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عقل، باب عقل کیا ہے؟ باب عقل طبعی اور عقل تجربی، صفحہ نمبر 804 ہے۔ نیز باب انورٹڈ کامہ میں علم ذاتی، نیز باب عالم اور باب عالم کی علامات، باب عالم کی خصوصیات، نیز باب علم کا ثمرہ، نیز باب علم کی میراث، نیز باب ایسے علم سے اللہ کی پناہ، اور باب جو علم فائدہ نہ دے، نیز باب علم کا کام غور و فکر کرنا ہے، نیز باب علم کے قسمیں، نیز باب بہترین علم، نیز باب لازم ترین علم، نیز باب عمل کے بغیر علم نہیں، نیز معرفت، باب عمل کے بغیر معرفت نہیں، اور باب معرفت کی انتہا، نیز عنوان معرفت نمبر 1، عنوان معرفت 2، عنوان معرفت نمبر 3۔ علم کیا ہے اور فضل کیا ہے؟ علم 3 قسموں پر ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ نمبر 1 آیت محکمہ، نمبر 2 سنت قائمہ، نمبر 3 فریضہ عادلہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال حدیث نمبر 28,689، پیج نمبر 805 ہے۔ علم 3 قسموں کا ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت مٹا ہوا لکھا ہوا ہے۔ علم بس 3 قسموں پر ہے، آیت محکم، عادل اور سنت قائمہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کافی جلد اول صفحہ نمبر 32، بہار جلد اول پیج نمبر 211۔ علم 3 طرح کا ہے، کتاب ناطق، قرآن، سنت، اور سنت جو جاری ہو چکی ہے، اور 3 لا، اور یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا اگر نہ جانتا ہو۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اعمال حدیث نمبر 28,660۔ میں نے لوگوں کا علم 4 چیزوں میں پایا۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ نمبر 2 اس کی بات کی معرفت حاصل کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے۔ نمبر 3 یہ جانو کہ اس نے تم سے کیا چاہا۔ اور نمبر 4 اس بات کو پہچانو کہ تمہیں دین سے کیا چیز خارج کر دیتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حوالہ بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 328۔ اس کے آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 212، اور اس کتاب میں ہے تمام لوگوں کا علم 4 چیزوں میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مشکات الانوار پیج نمبر 289، اور اس کتاب میں ہے نیچے حاشیے میں لکھا ہے ملاحظہ ہو سوال بریکٹ میں لکھا ہے باب، اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے لا ادری کہنا آدھا علم ہے، اور اس کے بعد پیج نمبر 806 ہے جو اس طرح شروع ہوتا ہے کیا چیز تمہیں گناہ سے نکال سکتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا تم نے مجھ سے کیا تعلیم حاصل کی؟ اس نے عرض کیا مولا 8 مسئلے فرمایا بیان کرو تاکہ میں بھی جانوں۔ اس نے عرض کیا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ موت کے وقت دوست چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا میں نے پوری کوشش اس بات میں صرف کر دی ہے کہ ایسی چیز کو اپنے ساتھ رکھوں جو مجھ سے جدا نہ ہو، بلکہ وہ تنہائی میں میرا ساتھی بنے، اور وہ ہے کار خیر۔ حضرت نے سن کے فرمایا خدا کی قسم بہت خوب۔ نمبر 2 میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں، کچھ مال و اولاد پہ، حالانکہ یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے عظیم فخر اللہ تعالیٰ کے اس قول انا اکرمکم عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ حجرات آیت نمبر 13۔ بس میں نے کوشش شروع کر دی کہ میں اس کے نزدیک کریم بن جاؤں۔ حضرت نے فرمایا بخدا تم نے ٹھیک ہی کہا۔ نمبر 3 میں نے دیکھا لوگ فضول و بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول سن رکھا ہے وہ اما من خاف مقام، یعنی جو شخص اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، پیج نمبر 807 ہے، اپنے دل کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ نازعات آیت نمبر 40 اور 41۔ لہٰذا میں نے اپنی تمام تر کوشش اپنی ذات سے خواہشات کو دفع کرنے پہ لگا دی، حتیٰ کہ اب میری ذات اطاعت الہی پہ قائم ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تم نے ٹھیک کہا۔ نمبر 4 میں نے دیکھا جو شخص کسی قیمتی چیز کو حاصل کر لیتا ہے اسے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سن لکھا ہے کہ منزل لذی، یعنی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دے، اس کے لیے معزز ترین صلہ جنت تو ہے ہی۔ سورہ حدید آیت نمبر 11۔ لہٰذا میں نے بھی کئی گنا اجر کو پسند کیا اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو زیادہ حفاظت کرنے والا نہیں پایا، اسی لیے میں بھی کوئی معزز و قیمتی چیز حاصل کرتا ہوں تو اسے اللہ کی طرف بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ ذخیرہ بنی رہے اور میری ضرورت کے وقت کام آئے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم بہت خوب۔ نمبر 5 میں دیکھتا ہوں کہ لوگ رزق کے معاملے میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یعنی ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ دی ہے۔ صفحہ نمبر 808 ہے کہ بانٹ دی ہے، اور ایک دوسرے کے پر درجے بلند کیے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے خدمت سے جو مال و متاع یہ لوگ جمع کرتے ہیں اللہ کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ زخرف آیت نمبر 32۔ لہذا نہ تو کسی سے حسد کرتا ہوں، نہ ہی نہ ملنے والی چیز پر افسوس کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بخدا تم نے ٹھیک کہا۔ نمبر 6 میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں اور کینے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، یعنی بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھے رکھو۔ فاطر آیت نمبر 6۔ لہٰذا میں نے شیطان کی دشمنی کے پیش نظر دیگر دشمنیوں سے منہ پھیر لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بخدا تم نے ٹھیک کہا۔ نمبر 7 میں نے دیکھا کہ لوگ رزق کے حصول کی بڑی تگ و دو اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے اللہ کا یہ قول سنا ہے وما خلقت الجن والانس، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ تو میں ان کے روزی کا طالب ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے۔ زاریات آیت نمبر 5۔ بس میں نے جان لیا کہ اس کا وعدہ بھی سچا اور قول بھی برحق ہے، لہٰذا میں اس کے وعدے پر مطمئن ہو گیا، اس کے پیج نمبر 809 ہے، قول پر راضی ہو گیا، اس کوشش میں لگ گیا کہ جو میرے ذمے ہے اس سے مطمئن ہو گیا جو اس کے ذمے ہے۔
حضرت نے فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ نمبر 8، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو اپنی جسمانی صحت پر بھروسہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے مال کی کثرت پر بھروسہ کیے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں پر بھروسہ ہے۔ لیکن میں نے خدا کا یہ قول سنا ہوا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کی نجات کی صورت نکال دے گا، اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کے وہم میں بھی نہ ہو۔ پر جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ طلاق آیت نمبر 3۔ لہٰذا میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور غیر خدا پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم چاروں کتابوں توریت، انجیل، زبور، قرآن اور دیگر کتابوں کا خلاصہ ان 8 ہی چیزوں میں ہے۔ تنبیہ الخواطر پیج نمبر 255 اور 256، حدیث کا نمبر ہے 2909، جو علم فائدہ نہیں دیتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم میں کوئی بہتری نہیں ہے جو فائدہ نہ پہنچائے، اور جس علم سے تو فائدہ نہ اٹھا۔ پیج نمبر 810 ہے، بروایت جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے اس کے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 پیج نمبر 64، نہج البلاغہ مکتوب 31۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگوں نے ایک شخص کو گھیرا ہوا تھا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علامہ ہے۔ فرمایا کیسا علامہ؟ کہا یہ شخص عربوں کے انصاف، واقعات ایام جاہلیت اور اشعار عربیہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا یہ ایسا علم جس کے نہ جاننے والے کو نقصان نہیں ہوتا اور جاننے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 211 میں۔ نیز کافی میں اسی طرح کی روایت ہے کہ جس کے آخر میں ہے پھر حضرت نے فرمایا علم 3 طرح کا ہے، نمبر 1 آیت محکمہ، نمبر 2 فریضہ عادلہ اور نمبر 3 سنت قائمہ۔ اس کے علاوہ باقی سب اضافی چیزیں ہیں۔ کافی جلد اول پیج نمبر 32، قول مؤلف ملاحظہ ہو باب ایسے علم سے اللہ کی پناہ، پیج نمبر 811 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2910۔ عقل سے زیادہ علم، یہ ہیڈنگ ہے۔ جس کا علم اس کی عقل پہ بھاری ہو وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جس علم کی عقل تائید نہ کرے وہ گمراہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو انورٹڈ کاما میں ہے معرفت، باب، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ایسی معرفت جو گمراہی تک پہنچاتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2911۔ علم کی کوئی انتہا نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، علم سے بالا تر ہے کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی انتہا تک نہیں پہنچا جا سکتا، ایک علم اور دوسری عقل۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ علم کی انتہا کو پہنچ گیا ہے اس نے گویا اپنی جہالت کی انتہا کو ظاہر کر دیا۔ پیج نمبر 812، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو باب، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عالم کی خصوصیات۔ حدیث کا نمبر ہے 2912۔ علم کی اقسام، علم حدود احصاء سے باہر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 290۔ علم 4 ہی ہیں، نمبر 1 فقہ دین کے لیے، نمبر 2 طب اجسام کے لیے، نمبر 3 نحو زبان کے لیے اور نمبر 4 نجوم وقت کی پہچان کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 218، جلد نمبر 78 پیج نمبر 45۔ اسی میں ہے علم بس 3 ہی ہے اور چوتھے کا ذکر نہیں ہے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، دین کا علم، نمبر 1 دین کا علم، نمبر 2 اجسام کا علم۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 220۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک مطبوع جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا مسموع جس کا تعلق سماعت یعنی سننے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسموع کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ مطبوع نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بہار جلد اول پیج نمبر 218، جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 80، شرح ابن ابی الحدید جلد 19 پیج نمبر 253۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ جس کو لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں اور وہ اسلام کی رنگینی ہے، دوسرا وہ کہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 210، خصال صدوق پیج نمبر 41، حدیث کا نمبر ہے 2913۔ ہر علم سے اس کا بہتر حصہ حاصل کرو، علم حدود احصاء سے باہر ہے لہذا ہر علم میں سے بہتر حصہ حاصل کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 219۔ علم احاطے سے باہر ہے لہذا ہر علم اس کا
से उसका बेहतर हिस्सा हासिल करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म, हर इल्म से उसका बेहतर हासिल करो, क्योंकि शहद की मक्खी हर उस फल को चूसती है जो उसे अच्छा नजर आता है, बस उससे दो किस्म के नफीस जौहर पैदा होते हैं। एक वो पेज नंबर 814 है जिसमें लोगों के लिए शिफा है यानी शहद, दूसरा वो जिसको जलाकर इससे रोशनी हासिल की जाती है, ब्रैकेट में लिखा है दुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म। हदीस का नंबर है 2914, इल्म का सर चश्मा। इल्म का सर चश्मा अखलाक को एक दूसरे से जुदा करना है, यानी अच्छे अखलाक का मुजाहरा और बुरे अखलाक का कलाकामा करना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का गररुल हुक्म, इल्म का सर चश्मा नरमी और खुश अखलाकी है, जबकि जहालत का सर चश्मा सख्ती और बद अखलाकी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का गररुल हुक्म। कौल मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो, खुल्क बाब अखलाक का एक दूसरे से जुदा करना और हिकमत बाब हिकमत का सर चश्मा। हदीस नंबर 2915, बेहतरीन इल्म। बेहतरीन इल्म वो है जिससे तुम हिदायत की राहों को संवार सको, और बदतरीन इल्म वो है जिससे तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म, बेहतरीन इल्म वो है जो फ़ायदा पहुँचाए। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहारुल अनवार, जिल्द 77, पेज नंबर 114। बेहतरीन इल्म वो है जो तेरी इस्लाह करे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म, अल्लाह की ज़ात और तौहीद का इल्म इल्मों में अफजल तर इल्म है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म। अफजल इल्म वो है जिसमें इखलास इख्तियार किया गया हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म। सबसे ज़्यादा मुफीद इल्म वो है जिस पर अमल किया जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म। अफजल इल्म वो है जिसके ज़रिए तुम अमल पर मुस्तकिल तरीके से कारबंद रहो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म। हदीस का नंबर है 2916, लाजिम तरीन इल्म। मालूम होना चाहिए कि सलामती के वसूल जैसा कोई इल्म नहीं और दिल की सलामती जैसी कोई सलामती नहीं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द 78, सफ़ा नंबर 164, पेज नंबर है 816। तुम्हारे शायान शान वो इल्म है जिसके ज़रिए तुम अपने अमाल की इस्लाह कर सको। वो अमल सबसे ज़्यादा लाजिम है जिसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। सबसे ज़्यादा लाजिम इल्म वो है जो तुम्हारे दिल की दुरुस्ती के लिए रहनुमाई करे, इसकी खराबी को जाहिर करे। अंजाम के लिहाज से ज़्यादा काबिल सताइश वो इल्म है जो दुनिया में तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। लिहाजा किसी ऐसे इल्म के हासिल करने में मशगूल ना हो जिसको जानने से तुम्हें नुकसान नहीं होता, और ऐसे इल्म से हरगिज़ गफलत न बरतो जिसके तर्क कर देने से तुम्हारी जहालत में इजाफा होता हो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द 78, सफ़ा नंबर 333, जिल्द अव्वल, पेज नंबर 220, और इसी में है तुम पर सबसे ज़्यादा वाजिब इल्म जो तुम्हारे दुनिया के अमल में इजाफा करे। बज़ाहिर मालूम होता है कि मतन में नुस्खा बरदारों से गलती हुई है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। इसके बाद तुम्हारे लिए वो इल्म ज़रूरी है जिसके ज़रिए अमल सही होता है, और वो है उसका खालिस होना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द 2, पेज नंबर 32। एक शख्स ने हज़रत रसूल खुदा से अफजल अमल के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया, अल्लाह की ज़ात का इल्म और इसके दीन में फ़िक़्ह का जानना। आपने ये जुमला 2 पेज नंबर 817 है 2 मरतबा इरशाद फरमाया। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपसे अमल के बारे में सवाल करता हूँ और आप मुझे इल्म की बातें बताते हैं। हज़रत ने फरमाया, अगर इल्म हो तो इसके साथ तुझे कलील सा अमल भी फ़ायदा देगा, जबकि अगर जहालत हो तो बहुत सा अमल भी बेफ़ायदा होगा। तंबीहुल ख़वातिर, पेज नंबर 66। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इल्म के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, इल्म 4 जुमलों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अल्लाह की इस हद तक इबादत करो जितनी इसकी ज़रूरत है। नंबर 2, अल्लाह की उस हद तक नाफरमानी करो जिस कदर तुम इसके जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकते हो। नंबर 3, दुनिया के वास्ते इतना अमल करो जितनी तुम्हारी ज़िंदगी है। और 4, आखिरत के लिए इसी कदर अमल जितना तुमने इसमें रहना है। तंबीहुल ख़वातिर, पेज नंबर 287। तो हदीस का नंबर है 2917, उलूम ममनू हेडिंग है। हर वो इल्म के अकल जिसकी तायीद ना करे गुमराही है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का गररुल हुक्म, ए लोगों, इल्म नुजूम सीखने से बाज रहो सिवाय इस मकदार के जिससे तुम खुशकी और तरीक़ की राहों को पहचान सको, क्योंकि इल्म नुजूम कहानत और गैब गोई की तरफ ले जाता है। मुनज्जिम हकम में मिसले काहन के है, काहन मिसले साहिर के है, साहिर मिसले काफिर के है, और काफिर का ठिकाना जहन्नुम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 79।
पेज नंबर 818 है। बहुत से इल्म तुझे गुमराही की तरफ ले जाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हुक्म कौल मौलिफ मुलाहिजा हो। उन्वान सहर जादू और उन्वान इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है नजूम। पेज नंबर है 2918 हलाल व हराम का इल्म। हलाल व हराम की सूझबूझ फ़िक़्ह हासिल करो वरना तुम बददू ही रहोगे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 213। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की वसीयत से इक़्तिबास, मैं पहले तुम्हें किताब खुदा, इसकी तावील, अहकाम शरअ, हलाल व हराम की तालीम दूँ और इसके अलावा दूसरी चीज़ों का रुख ना करूँ। बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 219 नहजुल बलागा मकतूब 31। हलाल व हराम के बारे में सिर्फ एक हदीस तुम सादिक़ इंसान से हासिल करो, वो दुनिया और इसमें मौजूद सोना और चांदी से अफजल है। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 214। काश मेरे दोस्तों के सरों पर कोड़े बरसाए जाए कि वो हलाल व हराम की फ़िक़ही अहकाम जान लें। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 213। सफ़ा नंबर 819 है। एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा एक बेटा है जो चाहता है कि आपसे सिर्फ हलाल व हराम के मसाइल दरियाफ़्त करे और इसके अलावा जो इसके लिए गैर ज़रूरी बातें हैं वो आपसे ना पूछे। इमाम ने फरमाया, लोगों के लिए हराम और हलाल के बारे में सवाल करने से बेहतर कौन सी बात हो सकती है। बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 214। हदीस का नंबर है 2919। हेडिंग है इल्म की जीनत। इल्म हासिल करो फिर हिल्म वक़ार के साथ इससे मुज़य्यन हो जाओ। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 41। इनके सारी इल्म की जीनत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 78 पेज नंबर 80। इल्म की जीनत एहसान, भलाई और नेकी करना है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 26 जिल्द 74 सफ़ा नंबर 418। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, हिल्म व इल्म के बाहमी इज्तिमा से अफजल कोई इज्तिमा नहीं है। पेज नंबर 820 है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 46। इल्म सीखो और इल्म के लिए सुकून व वक़ार भी सीखो। जाबिर किस्म के आलिम न बनो कि तुम्हारा इल्म जहालत को दूर नहीं कर सकेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 37। मुत्तक़ीन के औसाफ में फरमाया, वो हिल्म को इल्म के साथ और कौल को अमल के साथ मिला देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 193। कौल मौलिफ मुलाहिजा हो बाब इल्म का हक़। हदीस का नंबर है 2920। इल्म ज़ाती। कुरान मजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसे इल्म लदुन्नी अपने ख़ास उलूम में से कुछ सिखाया था। हदीस शरीफ, जो शख्स अपने जाने हुए इल्म पर अमल करता है अल्लाह ताला उसे वो इल्म अता करता है जिसे वो नहीं जानता। पेज नंबर है 821। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 78 पेज नंबर 189। जो इल्म हासिल करे और उस पर अमल करे अल्लाह ताला उसे वो इल्म अता करता है जिसे वो नहीं जानता। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनज़ुल अमाल हदीस 28661। जो जितना जानता है उस पर अमल करे तो वो काफ़ी रहता है, और इससे जो वो नहीं जानता। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 2 पेज नंबर 30। कुछ इल्म मख्फी सूरत में होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह को जानने वाले ही जानते हैं। इस इल्म की बात पर जब वो लोग इस इल्म की बात मुंह से निकालते हैं तो इसका इनकार सिर्फ अल्लाह के मुनकिर ही कर सकते हैं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ुल अमाल हदीस नंबर 28942। अल तरगीब वल तरहीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 103। बातिन का इल्म अल्लाह के राज़ों में से एक राज और अल्लाह की हिकमतों में से एक हिकमत है। अल्लाह अपने बंदों में जिसके दिल में चाहे उसे डाल देता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनज़ुल अमाल हदीस नंबर 28820, 29390, 29485। अगर तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उसके डरने का हक है तो तुम ऐसे आलिम के इल्म के मालिक बन जाओ जिसके साथ जहालत ना हो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनज़ुल अमाल हदीस नंबर 5881, 5893 और इसी में है, लेकिन इस हद तक कोई नहीं पहुंच सकता। कौल मौलिफ मुलाहिजा हो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है जुहद,
बाब, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ज़ुहद के समरात और ब्रैकेट में लिखा है नंबर 1। नीज इमामत, ब्रैकेट में लिखा है 2। बाब, इमाम का इल्म, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। नीज इन्वर्टेड कॉमा में मार्फत, नंबर 3 बाब, अगर तुम्हें अल्लाह की हकीकी मार्फत हासिल हो जाए।